بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے ویلاگ میں ہم یہ دیکھنے کی کوشش کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی حفاظت کے لیے کیا انتظام فرمایا۔ اس سلسلے میں سب سے پہلی بات وہ یہ ہے کہ مسلمانوں پر نماز فرض کی گئی۔ یہ نماز ابتدا سے ہی فرض تھی۔ جس وقت نماز جو ہے چونکہ فرض تھی اور اس کے اندر قرآن پڑھنا لازمی تھا، تو لہذا قرآن اور نماز لازم و ملزوم ایک جز ہے، یعنی قرآن جو ہے نماز کا ایک جز ہے۔ اس کے بغیر نماز آپ ظاہر نہیں پڑھ سکتے۔ نماز پڑھنے کے لیے اس کے اندر آپ نے قرآن تو پڑھنا ہی ہے۔ اس لیے اول روز سے ہی مسلمانوں کے اندر قرآن کو یاد کرنے، قرآن کو حفظ کرنے کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ تو یہ سب سے پہلا اللہ تعالیٰ نے اس چیز کا اہتمام کیا۔ تو سید مودودی صاحب سے سناتے ہیں، نماز اگرچہ 5 وقتہ نماز جو ہے وہ تو بعثت کے کئی سال بعد فرض ہوئی تھی، لیکن بساتے کو نماز جو ہے اول روز سے ہی فرض تھی۔ 5 نہیں تھی لیکن فرض تھی، تو لہذا نماز کے اندر قرآن پڑھنا بھی لازمی تھا۔ تو سید مودودی صاحب فرماتے ہیں چونکہ نماز ابتدائی سے مسلمانوں پر فرض تھی اور تلاوت قرآن کو نماز کا ایک ضروری جز قرار دیا گیا تھا، اس لیے نزول قرآن کے ساتھ ہی مسلمانوں میں حفظ قرآن کا سلسلہ بھی شروع ہو گیا۔ اور جیسے جیسے قرآن اترتا گیا مسلمان اس کو یاد بھی کرتے چلے گئے۔ اس طرح قرآن کی حفاظت کا انحصار صرف کھجور کے ان پتوں اور ہڈی اور جلی کے ان ٹکڑوں ہی پر نہ تھا جن پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قدموں سے اس کو کلمات کروایا تھا، بلکہ اترتے ہی بیسیوں، پھر سینکڑوں، پھر ہزاروں، پھر لاکھوں دلوں پر نقش ہو جاتا تھا، اور کسی شیطان کے لیے اس بات کا کوئی امکان ہی نہیں تھا کہ اس میں ایک لفظ کا بھی رد و بدل کر سکے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے پردہ فرما گئے اور عرب میں ارتداد کا طوفان اٹھ کھڑا ہوا، فتنہ ارتداد جو ہے، اور اس کے فرد کرنے کے لیے، اس کو ختم کرنے کے لیے صحابہ کرام کو سخت خون ریز لڑائیاں لڑنی پڑیں۔ تو ان مارکوں میں ایسے صحابہ کی کثیر تعداد شہید ہو گئی جن کو پورا قرآن حفظ تھا۔ اب دیکھیں اس پر اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر فاروق کی رضی اللہ تعالیٰ کے اندر ذہن کے اندر کیا خیال پیدا کیا۔ ان کے اندر یہ خیال پیدا ہوا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کو خیال پیدا ہوا کہ قرآن کی حفاظت کے معاملے میں صرف ایک ہی ذریعے پر اعتماد کر لینا مناسب نہیں ہے، بلکہ الواحی قلب کے ساتھ ساتھ صفحات کرتاس پر بھی اس کو محفوظ کرنے کا اہتمام کر لینا چاہیے۔ چنانچہ اس کام کی ضرورت انہوں نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر واضح کی، اور انہیں کچھ تعامل کے بعد اس سے اتفاق کر کے حضرت زید بن ثابت انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کاتب سیکرٹری رہ چکے تھے، اس خدمت پر مامور کیا۔ قاعدہ یہ مقرر کیا گیا کہ ایک طرف وہ تمام لکھے ہوئے اجزاء فراہم کر لیے جائیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑے ہیں، دوسری طرف صحابہ کرام میں سے بھی جس کے پاس قرآن یا اس کا کوئی حصہ لکھا ہوا ملے وہ ان سے لے لیا جائے، اور پھر حفاظ قرآن سے بھی مدد لی جائے۔ ان 3 طریقے اختیار کیے گئے اس کو محفوظ کرنے کے لیے، اس کو لکھنے کے لیے، کتاب بنانے کے لیے، اور ان تینوں ذرائع کی متفقہ شہادت پر کامل صحت کا اطمینان کرنے کے بعد
قرآن کا ایک ایک لفظ مصحف میں ثبت کیا جائے۔ اس تجویز کے مطابق قرآن مجید کا ایک مستند نسخہ تیار کر کے ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاں رکھوا دیا گیا۔ یعنی یہ کیا گیا کہ جو چیزیں جو لکھے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مرتب کروائے ہوئے ہڈیوں پر، جلی کے اوپر، کھجور کے پتوں پر، ایک تو وہ اکٹھے کر لیے گئے، دوسرے جس کے پاس بھی قرآن لکھا ہوا موجود تھا وہ بھی لے لیے گئے ان سے، اور اس طریقے سے نمبر 3 پر جو حفاظ تھے، یعنی انہوں نے قرآن حفظ کیا ہوا تھا، ان سے بھی مدد لی جائے۔ تو اس طریقے کے مطابق صحیفہ جو ہے، ایک مصحف جو وہ بنا لیا گیا، اور اس کو حضرت ابوبکر صدیق نے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس محفوظ رکھوا دیا۔ اس کے بعد اور لوگوں کو یہ عام اجازت دے دی گئی کہ جو چاہے اس کی نقل کرے یا جو چاہے اس سے مقابلہ کر کے اپنے نسخے کی تصحیح کر لے۔ تو یہ ایک طریقہ اختیار کیا گیا۔ اب یہ تھا کہ عرب کے مختلف حصوں کی، علاقوں کی زبان جو ہے مختلف تھی، یعنی لہجہ مختلف تھا، زبان تو ایک ہی تھی۔ تو اس لہجے کے مطابق شروع میں تو اجازت تھی کہ ان کو کہ اس لہجے کے مطابق قرآن جو ہے پڑھ لیں، تاکہ ان کے لیے قرآن جو ہے اس کا پڑھنا کچھ ملائم ہو جائے۔ لیکن بعد میں یہ دیکھا گیا یا یہ محسوس کیا گیا کہ اگر یہ طریقہ برقرار رکھا گیا، ان کو اجازت اس بات کی دی گئی، تو اسلام کیونکہ بہت پھیل گیا ہے، پھیل چکا ہے، عرب سے نکل کے عجم تک پہنچ چکا ہے، تو لہٰذا جب قرآن مختلف طریقے سے پڑھا جائے گا تو اس کے پڑھنے کی وجہ سے آپس میں لڑائیاں ہو سکتی ہیں، اور اس سلسلے میں سید مودودی صاحب لکھتے ہیں کہ عرب و عجم کے اختلاط سے عربی زبان جب متاثر ہونے لگی تو یہ اندیشہ پیدا ہوا کہ اگر اب بھی دوسرے لہجوں اور محاوروں کے مطابق قرآن پڑھنے کی اجازت باقی رہی تو اس سے طرح طرح کے فتنے کھڑے ہو جائیں گے۔ مثلا یہ کہ ایک شخص کسی دوسرے شخص کو غیر مانوس طریقے پر کلام اللہ کی تلاوت کرتے ہوئے سنے گا اور یہ سمجھ کر اسے لڑ پڑے گا کہ وہ دانستہ کلام الہی میں تحریف کر رہا ہے، یا یہ کہ یہ لفظی اختلافات رفتہ رفتہ باقی تحریفات کا دروازہ کھول دیں گے، یا یہ کہ عرب و عجم کے اختلاط سے جن لوگوں کی زبان بگڑے گی وہ اپنی بگڑی ہوئی زبان کے مطابق قرآن میں تصرف کر کے اس کے حسن کلام کو بگاڑ دیں گے۔ تو یہ تینوں وجوہات ایسی تھیں، اس کی وجہ سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کرام کے مشورے سے یہ طے کیا کہ تمام ممالک اسلامیہ میں صرف ان معیاری نسخہ قرآن کی نقلیں شائع کی جائیں جو حضرت ابوبکر صدیق کے حکم سے ضبط تحریر میں لایا گیا تھا، اور باقی تمام لہجوں اور محاوروں پر لکھے ہوئے مصحف کی اشاعت جو ہے اس کو ممنوع قرار دے دیا جائے۔ آج جو اب قرآن آپ ہاتھ میں ہے، اگر آپ یہ دیکھنا چاہیں یہ قرآن جو ہے وہی ہے، تو اس کی نقلیں مختلف لیبارٹریوں کے اندر، مختلف ملکوں کے اندر موجود ہیں، تو آپ وہاں سے اس کی تصحیح کر سکتے ہیں، یا اگر آپ کو کوئی شک ہے اس بات کے اندر، کسی بندے کو شک ہے تو ایک نسخہ کسی علاقے سے لے اور کسی دوسرے علاقے کے جا کے حافظ سے اس کو زبانی سنے، تو اگر کوئی وہ اس کے اندر فرق پائے تو اس سے مطلع کرے، بول تو فرق تو نکلے گا کوئی نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا ہوا ہے، اور اس نے اس کی حفاظت کا یہ عجیب و غریب طریقہ جو ہے، یعنی اس کو حفظ کرنے کا یہ مقرر کیا ہوا ہے۔ تو شک کرنا چاہے تو کر سکتا ہے بندہ شک، لیکن اگر انسانی تاریخ میں کوئی دوسری چیز ایسی نہیں پائی جاتی جو اس قدر قطعی ثبوت ہو۔ اگر کوئی شخص اس کی صحت میں شک کرتا ہے تو پھر اس میں بھی شک کر سکتا ہے کہ رومن امپائر نامی کوئی سلطنت کبھی دنیا میں رہ چکی ہے،
وما علینا الا